دوستوں، آج ماہ رجب کا وہ مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے جس کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ آج اللہ رب العالمین کی ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج اگر اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ اللہ والوں، آج کا دن قبولیت کا دن ہے، آج کا دن بڑی مراد کا دن ہے، آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کا دن بہت ہی بابرکت اور بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے رزق مانگو گے، رزق ملے گا، دولت مانگو گے، دولت ملے گی۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ۔ صرف آپ نے ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ دوستوں، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ پورا دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ صرف یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب المرجب اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دوستوں، آج مانگ لو رب کریم سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی خالی جھولیوں کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ اللہ والوں، ماہ رجب کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، حالانکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کی پلائی کا ہے، اور ماہ رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ماہ رجب جو کہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ رجب جسے رب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گھاکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھتی ہیں، معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں اور قرض اتنا ہے جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن کریں گے، اور یہ رجب کا آخری ہفتہ ہے، یعنی آج آخری موقع ہے اور آخری ہفتہ ہے۔ آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کے آخری ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر قرض آپ کا کروڑوں کا ہی کیوں نہ ہو، کروڑوں کا قرض بھی فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، وہ آج انشاءاللہ 2025 میں ملے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ شب معراج سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آپ کی جو حاجت ہے انشاءاللہ وہ شب معراج سے پہلے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی معاملات ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اگر نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہو تو نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لی اور نوکریاں پھر بھی نہیں مل رہی، آج اس خاص عمل کو پڑھیے گا۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ خاص عمل لازمی پڑھیے گا، اور اللہ والوں کے بتائے ہوئے خاص طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ اللہ والوں، نہ آپ نے ایک بھی تسبیح زیادہ پڑھنی ہے، نہ ایک بھی کم پڑھنی ہے۔ جو بتایا جائے گا، جس ترتیب کے ساتھ بتایا جائے گا، جس سیریز میں بتایا جائے گا، اس کے مطابق ہی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے کامیابیوں کی نئی نئی راہیں ہموار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور جو لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان سب سے یہی بات کہوں گا، قرآن ہر کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بعض اوقات ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والوں اللہ پاک ہماری آخرت پہلے بنانا شروع کرتا ہے اور بعد میں ہماری دنیا بنانا شروع کرتا ہے۔ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں رب کہتا ہے مایوس نہیں ہو، مایوسی کفر ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب جو ہے بہت بڑا ہے، رب بہت برکت والا ہے، بہت رحمت والا ہے، بہت فضیلت والا ہے۔ بس آج ماہ رجب کی 24 تاریخ برکت والے ہفتے کے دن، آخری ہفتے کے دن آپ نے لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ہفتے تو بہت سارے آئیں گے، لیکن یہ آج کا جو ہفتہ ہے نا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس کی فضیلت، اس کی برکت تمام ہفتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ ماہ رجب کا آخری ہفتہ ہے۔ یعنی اس کے بعد آپ کو رجب کے مہینے میں ہفتہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، اگلا سال ہی آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ کہ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ عمل پڑھ لیا جائے۔ تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، سنجیدگی کے ساتھ سمجھیے گا، ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے، کیونکہ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہے اور آخری ہفتے کا دن ہے۔ سب سے پہلے آج ہم لوگ خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی اور آپ کے لیے آسانیاں بھی اللہ رب العالمین ضرور فرمائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ۔ میرے مولا اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، تجھے اس محبت کا واسطہ ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، امت محمدی کی خیر فرما اور اپنا نظام زمین پر اتار دے۔ میرے مولا جو جہاں بھی کہیں پر بھی پریشان حال ہے، جو بندے جہاں سے بھی اس ویڈیو میں اس دعا میں شامل ہوئے ہیں، میرے مولا تو نے اس ویڈیو کے صدقے، اس دعا کے ذریعے ہم سب کو جوڑا ہے، ہم پر میرے مولا اپنی خاص نظر کرم بھی فرما اور نظر رحمت بھی فرما۔ میرے مولا جو بھی پریشان حال ہے، رزق کا کوئی بھی مسئلہ ہے، نوکریاں نہیں ہے، سیلری کم ہے، دکان نہیں چل رہی، میرے مولا جو بھی مسئلہ ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان تمام مسئلوں کو حل فرما دے۔ میرے مولا حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ایسا حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ایسا بابرکت رزق عطا فرما، ایسا پاکیزہ اور طاہر رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکیں، ہم لوگ ہمیشہ نمازیں بھی پڑھیں اور ہم لوگ ہمیشہ تیرے وفادار بھی رہیں۔ میرے مولا ہمیں اپنے گستاخوں میں اور ہمیں اپنے والدین کی گستاخی کرنے سے بھی بچا۔ اے میرے مالک و مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی زبان بنا دے۔ جو میری بہنیں، میرے مولا جو ابھی تک میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جھولیاں پھیلائی ہوئی ہیں تیرے آگے، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ ہم سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو نے مدد فرما دی ہے، ہم تو ہر ویڈیو میں دعا کرتے تھے، تو نے جنگ بند کروا دی ہے، میرے مولا ان کو اب اپنے فضل سے نواز دے، ان کو اپنے کرم سے پھر دوبارہ وہی عروج عطا فرما جو ان کو عثمانی سلطنت میں تو نے عروج عطا فرمایا تھا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک ہی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے، کمنٹ میں اپنا پورا نام بھی ضرور لکھنا ہے۔ دوستوں اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر نہیں کریں گے تو یہ ویڈیو آگے کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ اور دوستوں آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے، اس ہفتے کو دولت والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے۔
آپ لوگوں کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، 10 11 12 بھی بج جائے تب بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کی آپ سب کو مکمل اجازت ہے، آپ سب لوگوں نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، لیکن اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے بالکل بھی اس عمل کو اپنی منمانی کرتے ہوئے نہیں پڑھنا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اللہ رب العالمین کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کی پکڑ میں چلا جائے اللہ والوں پھر کچھ نہیں ملتا، پھر ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تو بہتر یہی ہے کہ پہلے استغفار کرو، رب سے توبہ کرو اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرو۔ اور جب آپ لوگ سچی توبہ کر لیں گے، یقین کریں بہترین اسباب آپ کے لیے بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے توبہ کرنی ہے، پہلے استغفار کرنا ہے، اور استغفار کرنے کے بعد استغفار نبی پاک کے طریقے سے کریے گا، جو بارہ میں اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کم سے کم 70 بار آپ نے استغفر اللہ لازمی کرنا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود تاج بھی پڑھ سکتے ہیں، جون سا درود پڑھنا چاہے پڑھیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے، جو ہم لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ سوچیں اس درود کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی جو درود ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص اعمال ہیں، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے مستند اور مجرب اعمال ہیں، جن میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے جیسے وظیفہ بتا رہا ہوں، جو طریقہ، جو ترتیب، جو تعداد بتاؤں گا، آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک دن کے وظیفے سے اللہ پاک کی معرفت پانا چاہتے ہیں، رزق کو بہتر نہیں بہترین کروانا چاہتے ہیں، تو پھر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آغاز کر دیا، اب یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، یا حفیظو یا سلامو کا وظیفہ ہے۔ یا حفیظو یا سلامو، اللہ والوں، آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مارتا ہے۔ آج لوگوں کی چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، جادو جنات کی وجہ سے آج جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں میں بندشیں ہیں۔ آج یا حفیظو یا سلامو کو بتائے گئے طریقے سے صرف اور صرف 11 بار پڑھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی کامیابی آپ کے ہر مقصد میں یقینی ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، چند دن چند ہفتوں کی کامیابی سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ والوں، ہمیشہ کے لیے کامیابی مانگو، رزق کثیر نہیں رزق کریم مانگو۔ انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو ایسا رزق ملے گا جس کے اندر عزت بھی ہوگی، جس کے اندر شفا بھی ہوگی، جس کے اندر آپ کے لیے کامیابی بھرپور ہوگی، عزت کے اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے۔ یا حفیظو کا مطلب ہے اے حفاظت کرنے والے، یا سلامو کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے۔ اللہ والوں، یہ 2 نام بہت بہترین ہیں۔ ان 2 صفتوں سے جب آپ لوگ اللہ پاک کی مدد طلب کریں گے، اللہ پاک آپ کی بہترین مدد فرمائے گا۔
یا حفیظ یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا حفیظ یا سلامو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں تاکہ اس پانی پر بھی دم کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کے اندر، آپ کے جسم کے اندر یہ وظیفہ اتر جائے، اس نام کی تاثیر آپ کے جسم میں آ جائے۔ تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے یا حفیظ یا سلامو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، وہ دکھیارے بہن بھائی جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت کا، تنگدستی کا، تمام کی تمام پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیے گا، یہ وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ہزاروں تسبیحات، اعمال، 7 زمینوں اور آسمانوں کو رکھ دیا جائے، ان کے درمیان کی برکتوں کو رکھ دیا جائے، تب بھی دوسرے پلڑے میں جو آپ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی رکھیں گے وہ اعمال میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی، برکت میں بھی بھاری ہوگی، اثر میں بھی بھاری ہوگی، ہر چیز پہ وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اول تو یہ وظیفہ ٹوٹ کر پڑھا جائے گا، روتے ہوئے بھیکاری فقیر بن کر، اور اللہ پاک کی ذات میں گم ہو کر اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو آج آپ کی پریشانیوں کا آخری دن ہے، آپ کی زندگی کے تمام مسئلے مسائل کا یہ آج آخری دن ہوگا۔ جو لوگ آپ کے معاملات میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، آپ کے رستوں میں جو لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، رستے یقین کریں ایسے بنیں گے، رکاوٹیں ایسی ہٹیں گی، بندشیں ایسی ٹوٹیں گی، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ وہ سونا ہو جائے گی، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھتے ہی مل جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، یہ کلمہ طیبہ ہے جس کا مطلب ہے اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بہت ہی سادہ سا یہ ترجمہ ہے۔ آپ لوگوں نے آج اپنے ایمان کو پکا کرنا ہے، اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر جو انسان اللہ پاک کو پکارے گا، اللہ پاک اس کی مدد کو فوراً آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو آپ نے کہا، میرے مولا مجھے کچھ ایسی تسبیحات دو جو میرے لیے سب سے زیادہ الگ ہو، یعنی سب سے الگ ہو، جو دوسروں کو وظیفے دیے میں وہ الگ ہے، میرے لیے کوئی الگ تسبیح بتاؤ۔ تو کہا کہ موسیٰ پڑھو، کل موسیٰ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو میں پڑھتا ہی ہوں، مجھے کوئی اور اعمال دیں۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ اے موسیٰ پڑھو لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس وقت جو کلمہ تھا وہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ تھا، تو اللہ کے جو اللہ نے اپنے پیارے رسول کو دیا کلمہ، جو اپنے کلیم کو کلمہ دیا، وہ یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ تم پڑھو، کیونکہ یہ کلمہ مجھے ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر پسند ہے۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح کا مطلب 100 ہوتا ہے، 100 بار آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اب کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اللہ والو، یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، جسے پڑھنے والا منہ سے جو نکالتا ہے پورا ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا 900 کروڑ بھی مانگے تو شام تک مل جائے گا، جسے پڑھنے والا رب کے سامنے فقیر بن کر بیٹھے تو رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ لفظ پڑھنے ہیں۔ اللہ والو، یہ نبی پاک کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ استغیث بھی پڑھ سکتے ہیں، استغیث بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو استغیث پڑھی جائے گی،
اور آپ لوگ بغیر وقفے پڑھیں گے تو استغیث پڑھا جائے گا۔ آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ لوگ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا چوتھا اور آخری عمل، یہ آج کا جو عمل ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ خاص عمل ہے، اور اس عمل کو آپ لوگوں نے بالخصوص بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے بہترین رزق کے معاملات اور اس کا بندوبست فرمائیں گے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں ایک، اگر آپ کے پاس آپ کے گھر میں جا کر دیکھیں لہسن ہے، لہسن کی کلی ہے، تو 2 یا 3 کلیاں لے لیں یا 1 کلی لے لیں لہسن کی، اور اس کے اوپر آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں پڑھ لیں، الغنیوں پڑھ لیں، نام ایک ہی ہے، اللہ پاک کے دونوں نام ہیں۔ یا غنیوں پڑھیں گے تو وہ بھی وہی ہے، اور الغنیوں پڑھیں گے تو وہ بھی یہی ہے، لیکن یا غنیوں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھیں گے لہسن کے اوپر، کتنی بار پڑھیں گے؟ 313 بار۔ 313 بار یا غنیوں کو آپ لوگ لہسن پہ پڑھیں گے۔ 2 کلیاں لے لیں، 3 لے لیں، 1 سے زیادہ لیے گا، کلیاں لینی ہے، پورا لہسن نہیں لینا، صرف کلیاں لینی ہے۔ 3 لہسن لے لیں اور آپ نے اس پہ یا غنیوں یا مغنی کو 313 بار پڑھنا ہے، اس پر پھونک مارنی ہے، پانی کا جو گلاس ہے اس پر بھی دم کریں، اور پھر آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اب اس لہسن کا کیا کرنا ہے؟ ابھی تو اس لہسن کو سائیڈ کر دیں، اس پانی کو فوراً آپ لوگ پی جائیں، پانی پی لیں، پھر ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے اور مانگنا شروع کر دیں۔ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگے، رزق، دولت، شہرت، سکون، جو مانگنا ہے مانگے اللہ پاک سے۔ مانگ لیا، اب دیکھیں رزق بڑھے گا کیسے، برکت کیسے آتی ہے۔ کوئی بھی کھانا بنائیں گے، ہنڈیاں بنائیں گے، ان 3 کلیوں کو جو آپ نے لی ہیں، ان 3 کلیوں کو، 1 کلی اگر ڈلے کھانے میں تو 1 ڈال دیں، اگلے دن دوسری ڈال دیں، اور اس سے اگلے دن تیسری ڈال دیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ ان کلیوں کا استعمال کھانے کے اندر کریں گے، اور جب وہ کھانا بنے گا اور آپ لوگ کھائیں گے تو رزق میں برکت آئے گی۔ اللہ والو، دسترخوان وسیع و عریض ہوگا، اور اس دسترخوان میں، اس ہنڈیا میں بھی برکت ہوگی، صحت بھی اچھی ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کینسر سیلز ہمارے اندر پلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اپنے ارد گرد اتنی بیماریاں نظر آئیں گی، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ کہیں سے خبر آ رہی ہے اس کو منہ کا کینسر ہو گیا، کہیں سے آ رہی ہے کسی کے معدے میں ورم آ گیا، کسی کو السر ہو گیا، اور کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو برین ہیمریج ہے، کسی کی دل کی اینجیوپلاسٹی ہو رہی ہے۔ یعنی ہر دوسرا بندہ آپ لوگوں کو بیماری میں گرفتار نظر آئے گا۔ اپنے گھر والوں کو جو لوگ سیو کرنا چاہتے ہیں وہ اس عمل کو پڑھیں، پانی بھی انشاءاللہ شفا دے گا، اور اس عمل سے بھی رزق بھی بڑھے گا، اور آپ کے اندر جب اللہ پاک کی بابرکت کلام کی طاقت جائے تو یقین کریں خود بخود آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔